اسٹوری ہے، اس کی اسٹوری آپ کو میری فیس بک مل جائے گی. مانور لڑکی غالباً آپ جیسی تھی، 4 یا 5 بہنیں اور ان کے والد صاحب مسجد کے امام، اور ان کا کوئی بھائی نہیں تھا. بڑی مشکل سے اس بچی نے میٹرک کیا میرے پاس سے. میٹرک کرنے کے بعد اس نے 12 کی، تو 12 کی 11 ہی ہوئی تھی تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ ہم بچوں کو نہیں پڑھاتے، میں نے تعلیم چھڑوا دینی ہے. میں نے اس کے والد صاحب کو، میں بچوں کے پیچھے لڑتا بہت ہوں، والدین سے لڑ پڑتا ہوں، میری یہ بہت بری عادت ہے میری. ٹھیک ہے، میں ضد بس کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ فیس نہ دیں، میں فیس جمع کرا رہا ہوں، یہ میری والدہ کا حکم ہے. میری والدہ کہتی ہیں بچوں کی فیس جمع کرا دیا کرو، لیکن بچوں کی فیس نہ جمع کرایا کرو، یہ محنت کریں کمائیں اور پھر جمع کرائیں. ٹھیک ہے. عائشہ جانتی ہے، عائشہ میرے پاس کلاس 6 سے پڑھ رہی ہے اور ماشاء اللہ آرمی کے اندر ایز اے کیپٹن جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس نے میرا مشکل وقت دیکھا ہے سارا. بڑی خوشی کی بات ہے آج یہ ہمارے درمیان بیٹھی ہے. 6 پڑھی میرے پاس، 7 پڑھی ہے، 8 پڑھی ہے، 9 پڑھی ہے، 10 پڑھی ہے، فرسٹ ایئر ناؤ سیکنڈ ایئر کے پیپر دے کے آئی ہے. 5-6 سال کا پرانا وقت سارا اس نے میرا دیکھا ہوا ہے. تو امانو لڑکی، ٹھیک ہے، اس نے، اس کے والد صاحب کرائے پہ رہتے تھے. ایک گرلس کی طرف پاس کر دو، ایک آپ لوگ لے لیں. ٹھیک ہے، لائن دے دیں، یہ ایک پیچھے دے دو، ایک ادھر لے لو، بیٹا کھا لیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، آگے بھی دے دیں. تو اسٹوری پہ فوکس کرنا بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ لڑکی مجھے میرے پاس آ کے روتی تھی، بتاتی تھی. آپ کو شاید ایسا ذہن میں ہوگا، اسکالر میں پڑھتی تھی وہ لڑکی. اس کی ہائٹ بھی تھوڑی نارمل تھی آپ کی طرح نا، اتنی بڑی ہائٹ نہیں تھی. میرے پاس آ کے اس نے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے تو 10 منٹ اس نے رونا ہے کہ ہمارے پاس گھر کا کرایہ نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں سر، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں لیکن ابو اجازت نہیں دیتے. ابو بڑے سخت ہیں میرے، اور اس کے ابو میرے علاوہ اپنی بچی کو کہیں پڑھنے نہیں بھیجتے تھے. یہ تو اللہ کا شکر تھا، میرے پہ یقین بہت، کہتے نہیں میں نہیں آپ کو، میرے پہ یقین بہت زیادہ تھا انہیں. وہ کہتے تھے وقار کے علاوہ میں نے اپنی کسی بیٹی کو، اور پہلی بیٹی پڑھی، دوسری، تیسری، یعنی چوتھی تک میرے پاس ہی پڑھی. ٹھیک ہے، میرے علاوہ وہ کہتے تھے میں نے کسی کو پاس پڑھنے کے لیے نہیں بھیجنا. ٹھیک ہے، تو اس کا میں نے فائدہ اٹھایا. میں نے اس بچی کو کہا بیٹا ایک کام کرتے ہیں، اور وہ میں نے وہ سارا کیا. میں نے اسے کہا بیٹا ایئر فورس میں اپلائی کرتے ہیں ہم لوگ، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو اگست میں آنی ہے جابس، وہ ایئر فورس میں اپلائی کرتے ہیں. دین اس نے اپلائی کیا، بابا کو نہیں بتایا. تیاری کرتی رہی. تیاری کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس نے ٹیسٹ دیا، اور وہ یعنی اکیڈمی کے بہانے آتی تھی صبح کے ٹائم، لیکن وہ ٹیسٹ دینے جاتی تھی. اس نے بابا سے یہ بات چھپا کے رکھی. ٹھیک ہے، انیشیل پاس کیا، میڈیکل پاس کیا، انٹرویو، میرٹ لسٹ میں اس کا نام آ گیا. لیٹر مل گیا وہاں سے. لیٹر ملنے کے بعد میرے پاس یہی کہہ رہی ہے اب کیا کرنا ہے. میں نے کہا بابا کے پاس جاؤ، کیونکہ بابا یہ لیٹر ہے، مجھے جاب مل گئی ہے، اتنی میری تنخواہ ہے، تو آپ پریشان نہ ہوئے، گھر کا کرایہ میں دے دیا کروں گی. بیٹا دیکھ لینا آ گئی ہوں، میرے خیال سے بلا لو، وہ سیالکوٹ سے ہی ہے، جگہ ہے نا پیچھے. مسلم آ جاؤ نمرا، میں کافی دیر سے آپ کے انتظار کرتا. بیٹھے ہو آپ بیٹا؟ نمرا ادھر میں رکھتا ہوں چیئر. سنا بھی آئیے صاحب، 1 منٹ. نمرا آپ یہاں بیٹھ جاؤ، میں چیئر کرتا ہوں ایک بار. یہ یہاں پر آؤ، سنا آگے آؤ، بیٹھ جاؤ نمرا، یہاں آگے ہو جاؤ نا آپ. میں نمرا سنا کی بھی چیئر یہیں رکھوں گا نا. آ جاؤ سنا بیٹا. کتنے بجے چلے تھے صبح؟ ہاں میری چیئر رہنے دو سر بیٹا. تو وہ لڑکی مہنور جون سی ہے نا، اس نے اپنے بابا کو نا لیٹر دکھایا پاکستان ایئر فورس کا. اس کے بابا نے لیٹر پھاڑا اور پھینک دیا، اور مجھے فون کیا اور مجھے اچھی خاصی باتیں سنائیں کہ میں نے آپ کو اعتماد کر کے بھیجا تھا، فلانا آپ نے اپلائی کرایا، مجھے سے پوچھا نہیں، بتایا نہیں. میں کہ سر آپ کے حالات خراب تھے. بچی میرے پاس روزانہ آ کے انسسٹ کرتی تھی. میں نے پیرنٹس کو بتایا بغیر میں کبھی تیاری بھی نہیں کراتا. ٹھیک ہے، میں تو پیرنٹس سے بات کرتا ہوں، کہ اس لیے میں پیرنٹس کو دماغ میں بٹھاتا ہوں تاکہ انہیں پتہ ہو وہ کہاں آ رہی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو پتہ ہو کہ وہ کہاں پڑھ رہی ہیں، کس سے پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو لاسٹ میں بیٹھی ہیں وہ اپنی بچی کو اکیلا بھیج دیتی ہیں، وہ لاسٹ میں آج آ گئی ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے ٹرسٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ. لیکن ٹرسٹ مینٹین کرنے میں ایک وقت لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ وقت لگتا ہے. تو اس کے بابا نے عائشہ لیٹر پھاڑ کے پھینک دیا. ایک لڑکی پاکستان ایئر فورس میں سلیکٹ ہوئی تھی، 4 بہنیں تھیں، اور والد صاحب اس کے مسجد کے امام تھے. اس نے مجھے فون کیا، کہتی سر لیٹر پھاڑ دیا اور میں بہت رو رہی ہوں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بابا نے جو کہا وہ کرو. کہہ رہی پھر آپ نے مجھے تیاری کروا کے رکھوایا کیوں جب میں نے جانا نہیں تھا؟ میں نے کہا اللہ پہ یقین ہے، صبر کرو. اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کیا ہوا، ود ان دی 1 منتھ کے اندر، اللہ نہ کرے سب سے ایسا ہو، اس کے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا. اس کے والد صاحب کا ایک سائڈ پوری کی پوری پیرالائز ہو گئی.
کیا ہوگی؟ پیرالائز. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے اور جو رہی کسر تھوڑی بہت تھی وہ بھی ختم ہوگی. اس کے بعد ان کا مجھے فون آیا آفٹر دی 2 months, اور آواز مجھے سمجھ آ رہی تھی بس تھوڑی سی. اور مجھے بتاؤں کہ کہہ رہے تھے وقار بیٹا کیا وہ لیٹر مل سکتا ہے دوبارہ؟ میں کہا سر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ صحیح ہوئے نا آپ, کمائیں نا, کس نے کہا بیٹی کو مار دیں آپ؟ تو پھر میں نے انہیں اچھی خاصی سنائی. پھر وہ میری ٹرن تھی, میں اس ٹرن کا انتظار کر رہا تھا. پھر میں نے اچھی خاصی سنائی. میں نے کہا سر آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کی بیٹی عزت دار ہے, وہ میرے پاس اتنے سال ہو جاتی رہی, وہ کبھی کسی غلط لڑکے سے نہیں ملی, اس نے کبھی کسی سے چیٹنگ نہیں کی, کبھی کسی سے دوستی نہیں کی, اس نے آپ کی گھر کی عزت کو برقرار رکھا. اور رہی بات ایئر فورس میں, وہ تو آلریڈی سیف تھی, ایک یونیفارم میں اس نے جاب کرنی تھی, ایک ویل ڈن جاب تھی, کوارٹر ملنا تھا, آپ کی زندگی بدل جانی تھی. تو دوبارہ کہتے وقار مہربانی کر کے وہ مل جائے گا. میں نے کہا کیوں ہوا؟ میں نے کہا کہتے 2 مہینے کا کرایہ نہیں دیا, معلم کیا آیا, اس نے کہا تمہارا سامان اٹھا کے کل شام کو باہر پھینک دوں گا. اب میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ میری بیٹی اگر آج لگی ہوتی تو کاش میرے پہ یہ دن نہ آتا. مانور کے کلیپنگ کرو. دس ٹائم شی از ڈوئنگ جاب ان پاکستان ایئر فورس. سن رہی ہوگی ویڈیو, اس میں پاکستان ایئر فورس میں جاب کر رہی ہے آلریڈی. دین اسے جوائن لیٹر مل گیا دوبارہ, کیونکہ 3 months کے اندر آپ کو لیٹر مل سکتا ہے, 3 months کے بعد نہیں مل سکتا. اس نے پاکستان ایئر فورس میں جاب کر رہی ہے اور لائف ٹوٹلی ٹرن. اس کی شادی بھی ہو چکی ہے ریسنٹلی, پچھلے سال اس کی شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اب وہ بہت زیادہ خوش ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے. تو آپ کی لائف جو سی ہے نا, اس میں ٹرائی کرنا آپ کا کام ہے. لیکن اگر آپ کسی کے پیرنٹس نہیں باندھتے باتوں کو, نہیں آپ کی بات سمجھتے, ان سے میری ملاقات کراؤ, کیونکہ انہیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کچھ. وہ جن لوگوں میں رہتے ہیں وہ لوگ ہر وقت دماغ میں غلط ہی بھرتے رہتے ہیں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بیٹی تمہاری یہ کر دے گی, بدنام ہو جاؤ گے, یہ ہو جاؤ گے, وہ فطور بھرتے رہتے ہیں. تو میرے سے ملاقات کراؤ, میں انہیں ریلیکس کروں, انہیں بتاؤں کہ بھائی 50% مرد نہیں کماتے, تم جس سے اپنی بیٹی کی شادی کرو گے وہ کماتا نہیں ہوگا صحیح, وہ تمہارا سامان بیچ کے کھائے گا جو تم نے محنت کر کے کما کے دیا ہے. اور پھر تم یہ کہو گے کہ بیٹا ڈیوورس لے کے مت آؤ, وہ ڈیوورس لے کے نہیں آئے گی لیکن بھوکی مر جائے گی وہاں پر. کم سے کم اتنا تو اسے اس قابل کر دو کہ اگر اس کے 2 بچے ہوں تو وہ اسے 2 ٹائم کی روٹی تو کھلا سکے میاں سے مانگے بغیر. یہاں کتنے مرد ہیں جو اپنی وائف کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں 0%. کتنے مرد ہیں جو اپنی والدہ کے ہاتھ میں پیسے لا کے رکھتے ہیں؟ 0%. میرے بے انتہا پتہ نہیں کتنے دوست ہیں جس سے ملتا نہیں ہوں, ان کی وشز کیا ہوتی ہیں؟ ہم ایسی جگہ شادی کریں گے جہاں گاڑی ملے گی. انہیں فرق نہیں پڑتا ہے, لالچ ہوس اتنا بھرا ہوا ہے جسم کے اندر کہ جہیز زیادہ دو تو رشتہ اچھا ہو جاتا ہے, جہیز نہ دو تو رشتہ اچھا نہیں ہوتا. باپ بیچارہ پگڑی ختم کر دیتا ہے اپنی کام کر کے بیٹی کے پیچھے اور بیٹے کے پیچھے, اور باپ کو ملتا ہے کیا لاسٹ میں؟ ایک الفاظ ملتا ہے, تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ باپ کے یہاں تکلیف ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے مرتا رہا, میں نے نہ دن دیکھی نہ رات دیکھی, میں ناشتہ کیا بغیر کام پہ جاتا رہا, اور آج میری بیٹی میرا بیٹا بول رہے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے پھر اس باپ کو. آپ میں سے کسی کے ماں باپ کو آپ کی طرف سے 1 روپیہ نہیں چاہیے. سنا سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے. میں اتنا بڑا, میرے والد صاحب کو مجھے کچھ نہیں چاہیے, انہیں صرف ایک چیز چاہیے کہ وقار میں سامنے ایسے کھڑا ہو جائے بس. ان کا سر بلند ہو جاتا ہے. آپ ایسے نہیں کھڑے ہوتے اپنے والدین کے آگے یار, حیرانگی ہوتی ہے مجھے. پھر یہ BA کس کام کا کیا؟ پھر تو ان پڑھ ہی ٹھیک تھے. پھر تو وہ بندے صحیح کہتے ہیں نا کہ ان سے بہتر ان پڑھ بچے ٹھیک ہیں, جنہیں پتہ تو ہے کہ والدین کے آگے کھڑے کیسے ہونا ہے. اب والدین کی کہتے ہو آپ جی پرانے دور کے ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی میں جو کہہ رہا ہوں. وہ بھی پرانے دور کے ہیں, انہوں نے تمہارا دور بنایا, انہوں نے تمہیں بڑا کیا, انہوں نے اپنی خون پسینہ لگا کے تمہارے پہ دن رات ایک کر دیا. یا تو تم ایسا کرو 18 سال کے سارے خرچے واپس کرو نا, دو ذرا 20 سے 25 کروڑ واپس. والد صاحب بیٹھ جائیں کہ بیٹا ادھر پہلے حساب دے, 15 روپے کی 1 روٹی, دن میں تو نے 3 روٹیاں کھائیں, 18 سال تیری عمر ہے, 365 دن تھے, لے بھی اتنے پیسے تیرے بنتے ہیں, لا دے پیسے, جا نکل جا گھر سے. دے دو گے پیسے؟ پوری زندگی مر بھی جو کہ نہیں ادا کر سکتے. والدین آپ لوگوں کے درمیان میں ایسی ہیں, ایسے آپ لوگوں کے سامنے سے غائب ہو جائیں گے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو, ایسے آپ لوگوں کے سامنے سے غائب ہو جائیں گے جیسے آپ میں نے چٹکی بجائی ہے اور آپ کہو گے کہ سر مجھے پتہ نہیں تھا میرے ماں باپ میرے پاس سے چلے جائیں گے, اور آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں رکیں گے اس ٹائم. دعا میں ایک ہی بات آ رہی ہوگی بار بار کہ سر صحیح کہہ رہے تھے یار, کاش میں ان کی انسلٹ نہ کرتا, کاش میں
تھوڑی دیر صبر کر لیتا, کاش میں ان کی بات کو سن لیتا. ڈانٹ ہی رہے تھے نا, گالی دے رہے تھے نا, مار رہے تھے نا, اور کیا کر رہے تھے؟ تمہارے دشمن تھوڑی ہیں تمہارے یار. لڑکیاں مجھے فون کر کے کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب ایسی جگہ رشتہ کریں جو مجھے پسند نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کیا تمہیں زیادہ پسند ہے ان سے بہتر؟ تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ مرد کیسا ہوتا ہے؟ انہیں نہیں پتہ, انہوں نے دنیا نہیں دیکھی. میں ہر بچی اور بچوں کو کہتا ہوں والدین جہاں رشتہ کریں ہاں کر دیا کرو. اب آپ کہو گے وہ غلط رشتہ کر رہے ہیں, کیا ماں باپ کے لیے اپنی پوری زندگی قربان نہیں کر سکتے؟ کر دو قربان. اللہ تعالیٰ تمہارے اس غلط رشتے کو صحیح کر دے گا. اس قربانی کے بدلے وہ تمہارے غلط رشتے کو کیا کر دے گا؟ صحیح کر دے گا. ایک لڑکی کا کیس تھا, اس کی والد صاحب نے اس کی جگہ ایسی رشتہ کر دیا جو لڑکا نشہ کرتا تھا. اس نے مجھے فون کیا, کہتی کہ میرا میاں نشہ کرتا ہے, روزانہ نشے میں آتا ہے اور مارتا بھی اور ظلم زیادتی کرتا ہے, میں کیا کروں؟ میں نے کہا مسئلہ بچاؤ, اللہ سے دعا کرو. میں نے کہا سوچو یہ اگر صحیح ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کہتی یہ تو بڑی بات ہے لیکن صحیح ہوگا کیسے؟ میں نے کہا اللہ کو بتاؤ. اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ وہ پہلے بچے کے بعد صحیح ہو گیا, اور پھر اسی اپنی بیوی کو اس نے 2 عمرے کرائے, حج بھی کرایا, سب کچھ سیٹل ہو گیا. کیا کیا اس لڑکی نے؟ صرف صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ کی وہ آخری بات کر کے میں کلوز کرتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر. ٹریننگ کی طرف آتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کو یہاں رکھو, دل دماغ میں. صبر نہیں چھوڑنا. پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں. ہم جب لبرٹی بیٹھے تھے, رات کی کیا ٹائم ہو رہا تھا شام؟ 9-10 بج رہے تھے. کتنے سال کی بچی تھی وہ؟ 12 سال کی. 12 سال کی بچی, لبرٹی میں ہم برگر کھا رہے تھے, 12 سال کی بچی ایک پھول لے کے پھر رہی تھی سڑک پہ کہ میں سے پھول خرید لوں. کیا ان سے بری زندگی ہے تمہاری؟ ان سے کروڑوں سے بہتر ہو تم لوگ. 100 روپے کا پھول بھیج رہی تھی عائشہ, میں نے اسے 200 کا خریدا. کہتی 200 کیوں؟ میں نے کہا بیٹا آپ بہت اچھی ہو تو اس لیے میں 200 کا خرید رہا ہوں آپ سے. اور اس ٹائم میں سے برگر نہیں کھایا گیا کیونکہ وہ برگر 400 کا تھا. آئی اسپینڈ 400 آن دی برگر, اور وہ لڑکی 100 روپے کے لیے رات کو پھر تھی شاید ایک ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے, اور میں نے 400 کا غلط استعمال کیا. میں نے سوچا کہ 400 ہمیں برگر نہیں کھانے چاہیے تھے, ہمیں 400 سے دے دینے چاہیے تھے. میں نیچے تو دیکھو کتنے لوگ ہیں, کروڑوں لوگ ہیں بیٹا. اپنی منزل کی طرف چلو, لیکن دماغ میں یہ بٹھا لو کہ منزل حاصل کرنے کے بعد تمہارا مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہوگا. جب یہ ویژن ہوگا تمہارے دماغ میں تو خود بخود سارا کچھ ہو جائے گا. دیکھتے رہیں چینل وقار ریئل موٹیویشن. دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.